ایک جماعت جس کا مائنڈ سیٹ ہی ٹرولنگ ہے کہ جو بات ہو اس کے اوپر ٹرولز کریں، اور ان شہادتوں کے اوپر، ان فوجی افسران کی شہادتوں کے اوپر جو مدد کے لیے نکلے تھے ان کے اوپر ٹرول شروع ہو گئے. میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. یہ شرمناک اور افسوسناک رویہ ہے، اور یہ رویہ ایک مائنڈ سیٹ جس کا نام عمران خان ہے، جس کے حکم کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بشرا بی بی اپنے بیٹے ارسلان کو یہ ہدایت جاری کرتی ہیں کہ دوسروں کو غداری کے ساتھ لنک کر دو، اور یہی اسی طرح یہ جو ٹرولنگ اس کے اوپر ہوئی، میں اس پہ شرمسار بھی ہوں. ہماری پوری قوم، افواج پاکستان اور وہ شہید جو اپنی ڈیوٹی نہ صرف بلکہ بیونڈ ڈیوٹی جا کر وہ لوگوں کی مدد کر رہے تھے اور شہادت نوش فرمائی، میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں. اور اس قسم کی جو نفرت، اشتعال انگیزی، جھوٹ اور تقسیم کے اوپر جو نوجوانوں کو اداروں کے ساتھ تقسیم کرنا اور ان کو کنفرنٹ کرنا اور ان کے مقابل کھڑے کرنے والا رویہ ہے، اس کا وہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے. اب جی جو آج کی پریس کانفرنس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے، کیونکہ 4 دن سے جو فورن ایجنٹ ہیں عمران خان صاحب، جن کو الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اور کسی پارٹی کے سربراہ کو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا ہے. اور یہ فیصلہ آ چکا ہے. یہ اس فیصلے میں اب یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے، اور یہ فیصلہ 8 دنوں میں نہیں، 8 مہینوں میں نہیں، یہ فیصلہ 8 سال کی تحقیقات کے بعد آیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو یہ گمراہ کرنے کی مزید کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ 14 دسمبر 2014 میں یہ فائل ہوئی تھی پٹیشن. اکبر ایس بابر صاحب نے الیکشن کمیشن میں کی تھی، اور 15 جنوری 2015 میں اس کی ہیئرنگز جو تھیں وہ سٹارٹ ہو گئی تھیں. تو 8 سال کے اندر یہ پوری تحقیقات ہوئیں، جس میں 51 دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایڈجرنمنٹس مانگی، 9 دفعہ اپنے وکیل بدلے، اور اس کے بعد 11 دفعہ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے دائرے کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ یہ ان کا دائرہ نہیں ہے، اور جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا اس کے خلاف پٹیشنز کی کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے. یہ وہ ساری صورتحال ہے جو 8 سال کی ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عجلت میں فیصلہ آیا ہے. 8 سال کسی بھی پارٹی کی فنڈنگ کے بارے میں، تحقیقات کے بارے میں 8 سال وہ مدت ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی فیصلے کو پارٹی کے لیے نہیں استعمال کی گئی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈکلیئر کیا گیا ہے قانون کے مطابق فورن ایڈڈ پارٹی. اور پھر وہ ایفیڈیوٹ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جمع کرائے 5 دفعہ، انہوں نے کہا میرے اکاؤنٹنٹس جمع کراتے تھے، مجھے کیا پتا کیا آتا تھا، اس پہ دستخط کرتے ہیں عمران خان صاحب. اگر میری ٹیکس ریٹرن پاکستان کے قانون کے مطابق ایف بی آر میں اور الیکشن کمیشن میں ہر سال جمع ہوتی ہے، یا آپ سب میں بہت سے لوگوں کی پارلیمنٹیرینز کی وہ ڈیٹا ایف بی آر میں جمع ہوتا ہے، تو سب اپنی سٹیٹمنٹس کے اوپر سائن کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں ان سٹیٹمنٹس کو ویریفائی کرنے کے بعد. یہ جعلی دستاویز، فالس، جھوٹا دستاویز جمع کرایا عمران خان صاحب نے، اور یہ تمام فورن فنڈنگ جو ملک کے اندر آتی رہی، یہ عمران خان صاحب نوئنگلی اینڈ ولنگلی وصول کرتے رہے. اس کی میں ابھی اس میں آؤں گی. اور اس کے بعد یہ مدعا کیا ہے، اب اس کو ٹیکنیکلٹی کا رنگ دیا جا رہا ہے. پریس کانفرنس سے کرو، میڈیا کو استعمال کرو، اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرو، اپنی کرسی کو استعمال کرو، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرو، اور دوسرے کی عزت اچھال دو اور اس کو چور کہہ دو. اور اپنے معاملے پہ جب بات آئے تو اس کو ٹیکنیکلٹی کہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ایفیڈیوٹ پہ میرا اکاؤنٹنٹ کیا لکھ رہا ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. 5 سال 5 ایفیڈیوٹس مجھے معلوم. عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں تھا، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. اور پھر ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے. یہ مدعا آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے، بہت سیدھا کہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر جو رجسٹرڈ ہے وہ کسی بھی کمپنی، کسی بھی فورن انڈیویجول یا ملک کے اندر کمپنیز سے پیسہ نہیں لے سکتی. یہ ممنوع فنڈنگ کا معاملہ ہے کہ آپ اسی طرح کسی فورن انڈیویجول یا آپ ملک کے اندر کسی پولیٹیکل کسی کمپنی یا ملک سے باہر کسی کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے. وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ آتی ہے. یہ کنسیلمنٹ کا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے
اکاؤنٹس جس کے ذریعے آپ فورن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ منگاتے رہے، آپ نے ان اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا کیونکہ وہ چوری کا پیسہ تھا، کیونکہ وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ تھا جو قانون اجازت نہیں دیتا. آپ نے فالس ایفیڈیوٹس پارٹی کے چیئرمین ہونے کے ناطے الیکشن کمیشن میں 5 سال جمع کرائے، جن 5 سالوں کا یہ ڈیٹا اور 5 سالوں کی یہ تحقیقات ہیں. اس کے بعد یہ مس اپروپریشن آف فنڈ ہے. اس کے بعد آپ اپنے ذاتی ملازمین کے جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے، آپ ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اندر پیسہ منگوا کر وہ آپ وصول کرتے رہے. اس کے بعد آپ چیریٹی کا پیسہ، خیرات کا پیسہ لے کر آپ استعمال کرتے رہے. پولیٹیکل کہاں استعمال ہوا میں اس پر آؤں گی ابھی. اور اس کے بعد سب کچھ، اور پھر آپ ہنڈرنس بنے رہے، ہنڈرنگ دا پروسیس. الیکشن کمیشن لکھتا ہے کہ ورس ابیوز آف لا ہوا ہے. آپ ہنڈر کرتے رہے، 51 ایڈجرنمنٹس لیتے رہے، اپنے وکیل بدلتے رہے، تاخیر کرتے رہے، اور آج آپ 2 جھنڈوں کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اکاؤنٹس میں یا پارٹی کے اکاؤنٹس میں یا میرے ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں فورن فنڈنگ آتی رہی، مجھے یہ معاملہ پتہ نہیں تھا اور یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. پھر آپ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ کس طرح اوورسیز پاکستانیز ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، سیلاب کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں، چیریٹی کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں. عمران خان صاحب، آپ کو اوورسیز پاکستانی نے انہی چیزوں کے لیے پیسہ دیا تھا. آپ نے 2010 میں اور اس کے بعد آپ ایک فلڈ فنڈ بنایا تھا جس میں اوورسیز نے آپ کو پیسہ دیا. آپ نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا، اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، جس کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا تھا. اور آپ کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. دوسروں کو چور کہو اور اس کے بعد اپنے پہ سوال آئے تو کہو یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. اس کے بعد نوئنگلی اینڈ ولفلی، ولنگلی، جانتے بوجھتے ہوئے، یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ پیسے آتے رہے. عمران خان صاحب کو معلوم تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ آتی رہی، چور پکڑا گیا، 8 سال کے بعد پکڑا گیا جو الیکشن کمیشن سے بھاگتا رہا، الیکشن کمیشن کو جواب جھنڈے رکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جھوٹ بول رہا ہے. اور میرا بہت بڑا بلنڈر تھا کہ میں نے الیکشن کمشنر سلطان راجہ کو لگایا تھا، سکندر سلطان راجہ کو. کیوں آپ نے ان کو اس لیے لگایا تھا کہ وہ آپ کے فورن فنڈنگ پہ فیصلہ نہ دیں؟ آپ نے ان کو اس لیے لگایا تھا فیصلہ نہ آئے آپ کے اس جرم. تو یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا ہے، یہ فیصلہ آیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ فورن ایجنٹ ہیں، انہوں نے فورن فنڈنگ جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے. عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے. انہوں نے خیرات کے پیسے کو، چیریٹی کے پیسے کو سیاسی مقاصد اور استعمال کیا ہے اور اپنی پارٹی کے عہدیداروں کے اکاؤنٹس کے اندر فورن فنڈنگ منگا کر اس کو استعمال کیا ہے. اور تمام لوگ سیکریٹریز ہیں عمران خان صاحب کے سمیت. اور اس کے بعد اس کو ایسے نہیں دیکھنا. آج یہ سوال وہ لوگ جو عمران خان صاحب کی بات سن رہے ہیں ان کو یہ سوال پوچھنے پڑیں گے کہ 2008 سے لے کر 2013 تک، 2013 سے لے کر 2018 تک اور 2018 سے لے کر 2022 تک اس ملک میں اس فورن فنڈنگ کے ذریعے جو سازشی منصوبہ لانچ ہوا تھا وہ کرتا کیا رہا ہے ملک کے ساتھ. وہ ملک یہ جب 2018 سے اور اس سے پہلے جو فنڈنگ آتی رہی اس کا تو بھی حساب آنا ہے، اور اس کے بعد جو آتی رہی 13 کے بعد. تو 2008 سے یہ منصوبہ شروع ہوا. 2013 میں ملک کو، ملک کے پارلیمانی سسٹم کو، ملک کے اندر جمہوریت کو، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں دھرنا ہوا تھا. کس نے فنڈ کیا تھا دھرنا؟ اسی فورن فنڈنگ نے فنڈ کیا تھا وہ دھرنا. ملک کے پارلیمنٹ کے اندر ملک کی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، گندے کپڑے لٹکائے، ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی مچا کر سی پیک کو روکنے کی کوشش کی گئی. یہ وہ مائل سٹونز تھے، یہ وہ ڈیلیوری پوائنٹس تھے جو کہ آپ نے ان فورن فنڈرز کو دینے تھے، ان سے کمٹمنٹس کی ہوئی تھیں. پھر آپ نے ملک کے اندر منصوبے کے تحت ملک کے وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کی مہم چلانے کی کوشش کی، ملک میں ہنڈی کے ذریعے پیسے منگانے کی، کیونکہ اس تھی ان کو اس کا بڑا تجربہ تھا. ملک کو اندر سول نافرمانی کی کالز دیں، ملک کو جلانے کی کالز دیں، جو آج تک رویہ اور فاشزم جاری ہے. پھر آپ نے بلنڈر ہوا، بہت بڑا بلنڈر ہوا ملک کی تاریخ میں جب نواز شریف کو اپنی کرسی سے ہٹایا گیا. جس وقت ملک میں سی پیک تھا، ملک 14,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا تھا، ملک کی ترقی اس وقت 6% پہ تھی ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق. اس وقت ترقی ہو رہی تھی، ملک کو یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ بلنڈر ہوا تھا اس ملک کے اندر تاریخ کے اندر، کیونکہ دوسرے جو ممالک تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دہشت گردی ختم ہو رہی ہے، مہنگائی ختم، خطے کے اندر اور ملک کے اندر سی پیک آ رہا ہے. ملک کو جو خارجی سطح کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر کامیابیاں ہو رہی ہیں، ملک کے اندر سے دہشت گردی ختم ہو رہی ہے.
وہ عمران خان صاحب بلنڈر ہوا تھا جس کا نام لینا پڑے گا آپ کو کہ آپ وہ منصوبہ آپ نے وہ لانچ کیا اس فورن فنڈنگ کی وجہ سے. اس کے بعد 2018 سے اس کے ریوارڈز بھی تو دینے تھے, وہ جو کمٹمنٹس کی تھی ان کو پورا بھی تو کرنا تھا آپ نے. یہ سوال آج آپ کو بتانے پڑیں گے. 2018 سے لے کر 2022 تک اس ملک کے ساتھ کیا ہوا؟ 6% کی ترقی, کیا وجہ تھی کہ آپ اس کو منفی لے کر اس کی ترقی کو آپ نے نقصان پہنچایا؟ کیا وجہ تھی کہ سی پیک کو آپ نے روکا؟ یہ فورن فنڈنگ کا ریوارڈ تھا, یہ وہ کمٹمنٹ تھی جو آپ نے پوری کرنی تھی. اس کے بعد آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا, ایک نیوکلیئر سٹیٹ کو معاشی طور پر مفلوج کر کے کمزور کرنے کی کوشش کی, نوجوان کو غریب کیا, ملک کی وفاق کی اکائیوں میں تقسیم پیدا کی عمران خان صاحب آپ نے, ملک میں نفرت پھیلائی, ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہنچائی, ملک کے میڈیا کی آوازوں کو اور میڈیا کو قید کیا آپ نے, ملک کے اوپر فاشسٹ رویہ مسلط ہوا. یہ وہ ریوارڈز اور کمٹمنٹس تھیں. تو یہ خالی فورن فنڈنگ کا معاملہ نہیں ہے. آج ہر پاکستانی کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اگر آج ملک کے اندر جو حالات ہیں, کیوں سی پیک بند ہوا, کیوں نوجوان سے روزگار چھینا گیا, کیوں معاشی طور پر اور آپ نے ڈپلومیٹک سفارتی صدا کے اوپر ملک کو آئسولیٹ کیا, یہ وہ ریوارڈز تھے جو آپ نے کمٹمنٹس کی تھی, جو اس فورن فنڈنگ کے عوض آپ نے ان فورن فنڈرز کو دینے تھے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ہم سامنے آ چکے ہیں, اس کی منی ٹریل الیکشن کمیشن کے فیصلے میں آ چکی ہے. آپ مجرم ثابت ہو چکے ہیں, اس کو ٹیکنیکلٹیز کا لبادہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے منہ سے صادق اور امین کا میک اپ اتر چکا ہے عمران خان صاحب, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج بڑا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی غلط ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہٹایا تھا اور آج بھی غلط ہو رہا ہے. اس فرق کو سمجھنا پڑے گا. نواز شریف ایک الیکٹڈ منتخب وزیر اعظم تھا جو ملک کو ترقی کی طرف لے کر جا رہا تھا. عمران خان صاحب 2018 سے 2022 تک ملک کو مفلوج, معاشی طور پر کمزور اور ملک کو تباہ کر رہے تھے. اور یہ جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا, اس کا موازنہ آپ اس فیصلے کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ شاید بیٹے کی کمپنی تھی, شاید بیٹے کی کمپنی کے اندر سے تنخواہ نہیں لی, شاید وہ پینما کا سہارا لے کر اقامے پہ آپ نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو, ہم بھی وہ ٹی وی کے اوپر چارٹس دیکھتے تھے جس میں ایروز آتے تھے اور ایروز کے اندر آپ وہ جھوٹی چیزیں بتاتے تھے, اور جب کچھ نہیں ملا ساری ریاستی طاقت کو استعمال کیا, ساری اختیارات کو استعمال کیا. جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو بلیک قانون موجود نہیں تھا ملک کے اندر, آپ نے بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے وزیر اعظم, کیونکہ وہ تمام لوگ اس منصوبے کا حصہ تھے. آپ موازنہ نہیں کر سکتے. اور آج ایک فورن ایجنٹ, ایک فورن ایڈڈ پارٹی جس کو پاکستان نے فورن ایڈڈ ڈکلیئر کیا ہے ثبوتوں کے ساتھ, ایویڈنسز کے ساتھ, اور اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. آج تک عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ رومیٹا شیٹی سے میں نے پیسے نہیں لیے, آج تک نہیں کہا کہ ووٹن کرکٹ کلب سے میں نے پیسے نہیں لیے, کسی بھی ایک نام پہ بھی ڈسپیوٹ نہیں کیا. انٹرویوز چلاتے ہیں 4 لوگوں کو پکڑ کے کہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں, ہمارے دل کا سر کا تاج ہے اوورسیز پاکستانی. چلائیں عارف نقوی کا انٹرویو, اور چلائیں, یہ میں آپ کو نام بتا رہی ہوں نا, یہ دیکھیں, یہ وہ چارٹ ہے, یہ وہ چارٹ ہے آپ کی سکرینز پہ اس وقت موجود ہے, جس کے ذریعے عمران خان صاحب نے, چاہے پاؤنڈ میں پیسہ ملتا ہو, چاہے ڈالر میں ملتا ہو, چاہے روپے میں ملتا ہو, جہاں سے جو ملے, ان فورن نیشنلز, فورن فنڈڈ فورن کمپنی سے وہ پیسہ لیا عمران خان صاحب نے. اور اس کے 5,08,00,000 پاؤنڈ جو تھے وہ ٹوٹل رقم ہے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ, آج تک عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس سے پیسے نہیں لیے. ٹیکنیکلٹی نہیں ہے عمران خان صاحب, یہ پیسے کی وصولی ہے فورن فنڈنگ کی جو آپ نے لی ہے. اور اس کرکٹ جو ووٹن کرکٹ ہے وہ رجسٹر کیمن آئلینڈ میں ہوتی ہے, اور اسی طرح عارف نقوی صاحب وہ فرنٹ مین ہے جن کو پیش کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے جو آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو چھپانے کے لیے کن انڈیویجولز نے یہ پیسہ دیا. اور پھر اس کے بعد برسٹل انجینئرنگ سروس, آج تک عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا, اس سے پیسے لیے گئے. اس کے بعد ای پلانٹ ٹرسٹیز سے پیسے لیے گئے, اور سب سے پہلے جو فیبرری سے اپریل کرکٹ برسٹل انجینئرنگ مارچ 2013 اماؤنٹس ہیں جس میں $50,000 ہے. اس کے بعد ای پلانٹ ہے, یہ تمام آپ کی سکرینز پہ اس وقت آ رہے ہوں گے. اس کے بعد 2 کمپنیز جو پی ٹی آئی کی اپنی کمپنیز تھیں, وہاں سے میں پیسے لاتا تھا, لوگ مجھے دیتے تھے. ہماری آج جو آپ کو بدوائیں دیتے ہوں گے, جن کے حلال کی کمائی آپ نے یہاں
اپنے ذاتی اخراجات اور ملک کے اندر عدم استحکام اور ملک کی استعمال ختم کر. آج وہ لوگ اپنے پیسے کا ضیاع دیکھ رہے ہوں گے. آج یہ جو کہانی کھلی ہے یہ تمام اوورسیز پاکستانی دیکھتے ہوں گے, اور ان جو یو ایس اے کی کمپنیز ہیں اس میں 34 فورن نیشنلز ہیں. اس کے بعد جو 2 کمپنیز پی ٹی آئی یو ایس اے جن کو بولتے ہیں ایل ایل سی, میں نے ایل ایل سی قائم کی تھی, ایل ایل سی 5975 قائم کی تھی, جس کے اندر 13 فورن نیشنلز اور 231 فورن کمپنیز نے پیسے ڈالے ہوئے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی یو ایس سی ایل ایل سی نہیں, ایک اور کمپنی ہے جس کا نام ہے 6160, اس اکاؤنٹ پہ رجسٹرڈ ہے, جس کے اندر 21 فورن نیشنلز اور 120 کمپنیز نے پیسے ڈالے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو $5,50,000 کے قریب وہ پیسہ بنتا ہے. پھر پی ٹی آئی کینیڈا کارپوریشن تھی, یہ پی ٹی آئی پارٹی کے نام پر فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کھلے رہے وہاں. اس کے بعد یو ایس اے میں کینیڈا میں ایک اور کمپنی, پھر پی ٹی آئی یو کے, وہاں سے فورن نیشنلز پیسے دیتے رہے, اور خیرات کے پیسے, وہاں خیراتی پیسے استعمال کرتے رہے. خیراتی پیسے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہ کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے عمران خان صاحب, یہ جرم ہے. آپ فورن فنڈنگ کے مجرم ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ. اس کے بعد ڈن پیک, پھر مسز رومیٹا شیٹی. آج تک عمران نے کہا میں نے پیسے نہیں لیے, اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں نے پیسے کیوں لیے ہیں, کیونکہ سیلاب کے پیسے بھی آتے ہیں, کیونکہ ریمیٹنسز بھی آتی ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کے بعد پاکستان بیسڈ کمپنیز جو ہیں اس کے اندر وہ الگ, یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے جو پاکستان میں کمپنیز سے پیسے لیے, اور پھر ڈونیشنز دی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں یو ایس اے میں اور کینیڈا میں اور یو کے میں, وہ انہوں نے یہاں استعمال کی ذاتی اکاؤنٹس کے اندر, اور پارٹی کے عہدیدار سگنیٹری بنے رہے. یہ وہ شکلیں ہیں, یہ وہ فرنٹ مین ہیں جن کے ذریعے پارٹی کے عہدوں کو استعمال کیا گیا, اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کے نوٹیفیکیشنز موجود ہیں. کس نے یو ایس اے سے لینے تھے, کس نے اپنے اکاؤنٹ میں یو اے ای سے لینے تھے, کس نے اپنے اکاؤنٹ میں یو کے سے لینے تھے, کس نے اپنے اکاؤنٹ میں مڈل ایسٹ سے لینے تھے پیسے. ان سب کے وہ اکاؤنٹس جو ڈکلیئر نہیں کیا اور پھر ایفیڈیوٹ کیا دیا, ہمیں کیا پتا, ڈس اون کیا جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ دیا کہ ان ناموں کے اوپر پی ٹی آئی کو فنڈز آتے رہے, ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اوپر. یہ کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے, یہ جرم ہے ملک کے قانون کے مطابق. نواز شریف نے ملک کے قانون کے مطابق کبھی کوئی جرم نہیں کیا تھا. اس کو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر آپ نے نکالا تھا, اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. یہ ثابت ہوا ہے جرم. بلیک لا ڈکشنری نے ثابت نہیں کیا, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ثابت کیا, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ثابت کیا. یہ اکبر ایس بابر کا دیا ہوا ریکارڈ ہے, اور آج جھنڈے لگا کے جھوٹ بولتے ہو. 8 سال اپنا ریکارڈ جمع کراتے, 8 سال آپ کو چاہیے تھا کہ جو سوال آپ سے الیکشن کمیشن پوچھ رہا ہے اس کا جواب الیکشن کمیشن میں دیتے. آپ نے 8 سال جواب نہیں دیا, یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے دوسری بات, یہ وہ 4 ملازمین, محمد ارشد, آپ نے تو آج تک یہ نہیں کہا الیکشن کمیشن میں کہ محمد ارشد صاحب جو میرے سیکریٹریٹ میں ملازم تھے, میں نے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگائے. آپ نے آج تک نہیں کہا کہ طاہر اقبال صاحب جو ہے میں نے پیسے نہیں منگوائے, محمد رفیق صاحب کے نام پر پیسے نہیں منگوائے, نعمان افضل صاحب کے نام پر پیسے نہیں منگائے. ان 4 ملازمین کی ایف آئی اے میں, اور میں اس پہ نہیں, میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتی, میں صرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. ابھی جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہیں وہ بالکل الگ ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, غیر جانبدار ہو رہی ہیں, ان کے بیانات قلم بند ہو رہے ہیں. جنہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمیں بلینک چیک ہم سے لے لیے جاتے تھے اور خود اس کے دستخط کے ساتھ, اور اس کے بعد خود ان کو پیسوں کو نکالا جاتا تھا اور ٹرانزیکشن ہوتی تھی. ان سب کو, یہ ابھی آئینی عہدوں پر ہیں. کیوں ہیں آئینی عہدوں پر؟ کیونکہ ریوارڈز اور کمٹمنٹس تھیں. ان کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا تھا فورن فنڈنگ کے لیے. اور اس کے اندر کون کون ہیں؟ عمران خان صاحب خود موجود ہیں جو کہتے ہیں میرا جھوٹا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے میں نے ایفیڈیوٹ میں کیا لکھا ہے, میرے اکاؤنٹنٹ نے لکھا ہوگا, سائن کیے ہیں چیکس کے اوپر, دستخط کیے ہیں چیکس کے اوپر وصولی کے وقت. وہاں تنخواہ وصول نہیں ہوئی تھی, یہاں وصولیاں ہوئی ہیں فورن فنڈنگ کی, دستخطوں کے ساتھ وصولیاں ہوئی ہیں. اس کے بعد عارف الوی صاحب, اسد کیسر صاحب, عمران اسماعیل صاحب, شاہ فرمان صاحب, ذوالقرنین علی خان صاحب, محمود الرشید صاحب, سیما ضیاء صاحبہ, سیف اللہ نیازی صاحب, سمر علی خان صاحب, نجیب ہارون صاحب, یہ پرسنل اکاؤنٹس والے لوگ ہیں جس پہ عمران خان صاحب کو سگنیٹری ہیں. یہ فائنانس بورڈ کے لوگ کو سگنیٹری ہیں. ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ فورن فنڈنگ کمپنیز اور فورن نیشنل سے آتا رہا. ان کمپنیز کے علاوہ جو میں آپ کو, یہ ان انڈیویجول کے اکاؤنٹس ہیں, ان فورن فنڈنگ کا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, یہ وہ کچھ نام ہے
فورن فنڈرز. 351 کمپنیاں فورن کمپنیز ہیں جن سے پیسہ آیا, جو ایک ایک ٹریل, ایک ایک اکاؤنٹ, ایک ایک نام وقت کے ساتھ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے میں موجود ہے, جس کو ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب نے آبجیکٹ نہیں کیا اپنے 8 سالوں کی تحقیقات میں, ایک جگہ بھی. اور اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جس میں مکیش کانڈا صاحب ہیں, لیسا سی صاحبہ ہیں, لریسا پرفینٹوا ہیں, چرنجیت سنگھ ہیں, عیسا بلیٹا ہے, ورشا لوتھرا ہے, اندر دوسانج ہے, جان گورین ہے, چارلز مائیکل, جیریکا ورال. وصولیاں ہوتی رہی, ان کو پتہ نہیں تھا. بینکوں میں پیسہ آتا رہا, ملک میں پیسہ آتا رہا, عمران خان کو پتہ نہیں تھا, کیونکہ یہ وہ صادق اور امین ہے جس کو ثاقب نثار نے سرٹیفکیٹ تو دیا, اس کے کالے کو سفید کرتے رہے, ہر کالے دھن کو سفید کرتے رہے, کیونکہ اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینا تھا. اور ادھر کچھ کالا نہیں ملا تو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیا. اس کے بعد شہباز شریف چور ہے نا عمران خان صاحب, شہباز شریف کے خلاف ایک وصولی, ایک دستخط, ایک پیسہ آپ ظاہر نہیں کر سکے. 4 سال کرسی کو استعمال کر کے, ریکارڈ کو استعمال کر کے عدالتوں میں آپ نے ثبوت نہیں دیے. 2 دفعہ اریسٹ کیا, ایک ثبوت نہیں دیا. مسلم لیگ نون کی جتنی قیادت کو اریسٹ کیا نیب اور نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے, ایک ثبوت پیش نہیں کیا. ایک جگہ ثبوت کرپشن, منی لانڈرنگ, مس یوز آف اتھارٹی, کسی کمیشن, کسی کرپشن کا ثابت نہیں کر سکے آپ. اور یہاں کہتے ہو ٹیکنیکلٹی ہے, چوری نہیں ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے, یہ تھا ملک کے اندر کیا ہوتا رہا. دوسری طرف جو ڈاکہ ہے, ریوارڈ دینا تھا, 2 کو 4 بنانا تھا, تو مالم جبہ, بلین ٹری سونامی, BRT پشاور, ہیلی کاپٹر کیس, آٹا, چینی, فرنس آئل, LNG, دوائیاں, کووڈ فنڈ, انگوٹھیاں, گھڑیاں, جہاں سے جو پیسہ ملا اس کو بٹورا. انہوں نے سیاست کو, انہوں نے خیرات کو اپنے کالے دھن کے لیے استعمال کیا. انہوں نے یہ خود بھی اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف پرائیویٹ فورن کارپوریشن ثابت ہوئی ہے, کیونکہ یہ تمام چیزیں تمام جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے اندر. اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی نام بتائے ہیں, یہ جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ پیسہ جو آتا تھا, جو ذاتی اخراجات, ادھر کہا کہ وہ جمائمہ نے پیسے دیے تھے تو گھر خرید لیا. نیازی سروسز آف شور کمپنی, میں بڑا وہ تھا تو میں نے وہ کہ ادھر رجسٹر کرا لی تھی. اس کے بعد منی گالا بنتا رہا. اس کے بعد زمان پاک کا گھر کروڑوں میں ہوا. اس کے بعد ہیلی کاپٹر ہم روز دیکھتے ہیں ملک کے اندر انتشار, تقسیم پھیلانے کے لیے, دوسروں کو چور کہنے کے لیے, وہ استعمال ہوتا رہا. نمل یونیورسٹی کے پیسے, القادر یونیورسٹی کے پیسے, ایک شادی کی تھی پیسے بٹورنے کے لیے, دوسری شادی کی پیسے بنانے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں, ایگریکلچرل لینڈ کہا کیا میں نے, ایگریکلچر لینڈ وہ مان لو, عمران خان صاحب کی تمام باتیں مان لو, توشہ خانہ, خیرات کے پیسے, شوکت خانم, ہم سب نے اپنے ڈونیشنز دیے شوکت خانم کو. شوکت خانم پاکستان کا ہے, پاکستان کے ان لوگوں کا ہے جن کا وہاں علاج ہوتا ہے, اور انہوں نے اس خیراتی پیسے کو اپنی ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کیا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ لوگوں کو بتانی بڑی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ 8 سال ہو گئے. ساتھ کہتے ہیں کہ وہ سکندر سلطان صاحب جو ہیں بڑا بلنڈر ہو گیا. بلنڈر یہ ہوا کہ یہ سوچ کر لائے کہ وہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں دے گا. آپ نے اتنے جھوٹ بولے عمران خان صاحب. پاکستان کی تاریخ کا پہلا آئین شکن 5 ججز کا مور لگی. عمران خان صاحب نے جو آئین شکنی کی, آئین توڑا, صدر سے توڑوایا, ڈپٹی اسپیکر سے توڑوایا, اسپیکر سے توڑوایا, اسپیکر پنجاب اسمبلی سے توڑوایا, گورنر پنجاب سے توڑوایا, چوری کروائی, صدر سے کروائی, فورن فنڈنگ منگوائی, گورنروں سے, آئینی عہدوں سے منگوائی. اور ابھی یہ بات بار بار کہہ رہی ہوں, 2013 کے بعد کیا ہوا وہ حساب ابھی دینا باقی ہے. یہ حساب وہ ہے جو الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی پٹیشن پہ دیا ہے, یہ وہ فیصلہ ہے. اور اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں نا, تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی, تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی عمران خان صاحب. اسی طرح یہ آپ کی فورن فنڈنگ, آپ کے ڈاکے, آپ کی چوری کی تھوڑی سی جھلک ہے. ابھی پوری فلم باقی ہے. ابھی تو یہ پرومو آیا آپ کے فورن فنڈنگ کا, ٹیزر آیا ہے. ابھی پوری جو فلم ہے
وہ ابھی آنی باقی ہے، جو آپ نے ملک کے اندر عدم استحکام اور ڈی اسٹیبلائز کرنے، اور پھر جو چلاکی کی کیا کی کہ جب عدم اعتماد کامیاب ہو گیا، ان کو پتا تھا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آ جائے گا، جس میں فورن فنڈنگ یو ایس سے لی، یو کے سے لی، بھارتی لوگوں سے لی، انڈیا سے لی، کینیڈا سے لی، جہاں جہاں سے پاؤنڈ ملے بٹورے، جہاں سے ڈالر ملے بٹورے، جہاں سے روپے ملے بٹورے، جس کے اکاؤنٹ میں لا سکتے تھے، چاہے ملازمین ہوں، عہدیداران ہوں، پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ کے لوگ ہوں، اپنے اکاؤنٹس ہوں، اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس ہوں، ڈکلیئرڈ ہوں، کنسیلڈ ہوں، سب سے پیسہ کمانے کی کوشش کی، جیسے میں نے پہلے کہا. لیکن پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کہا؟ یہ خط نکالا کہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے. وہ اس لیے نکالا تھا اس امپورٹڈ فنڈنگ کی، اس امپورٹڈ پارٹی، اس فورن ایجنٹ، اس فورن ایڈڈ پارٹی کو چھپانے کے لیے وہ کاغذ لہرایا گیا، کیونکہ یہ ان کا رویہ ہی یہی ہے کہ تم پہ الزام لگے کہ تو دوسرے پہ الزام لگا دو. لیکن یہ الزام نہیں ہے، یہ جرم ثابت ہو گیا ہے، اور وہ اس لیے نکلا چٹھا کیونکہ خود پوری کی پوری جماعت امپورٹڈ ہے، فورن فنڈنگ کے اوپر بیسڈ ہے. فورن فنڈنگ پوری کی پوری جماعت چلتی، اور عمران خان کے ذاتی اخراجات جو ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں. ان جلسوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اس دھرنے کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ یہ اس فورن فنڈنگ سے آئے تھے. پھر جو اس کو ریوارڈ کیا گیا 2018 سے 2022 تک، یہ وہ کمٹمنٹس ہیں جو کہ ملک میں آئیں. اور جو ایک تو معاملہ ہو گیا ڈیکلیریشن، دوسرا معاملہ ہو گیا ایف آئی اے کی انکوائری جو سٹارٹڈ ہے، تیسرا معاملہ عمران خان صاحب مجرم قرار پا چکے ہیں فورن فنڈنگ کے. عمران خان صاحب نااہل ہو چکے ہیں، جو فالس جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے، 5 ایفیڈیوٹس. اب اس پہ کارروائی ہونی ہے. اگر بلیک لا ڈکشنری کو استعمال کر کے بیٹے کی اسے تنخواہ لینا نہیں بنتی اور اس کو ہٹا دیں، اس کے بعد روزانہ کی بنیاد کے اوپر نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کر کے آپ اپنے سیاسی مخالفین کو کٹہرے میں کھڑا کریں، تو آپ کو تو سزا سنا دی گئی ہے. آپ نے جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا الیکشن کمیشن کے اندر فورن فنڈنگ کے اوپر، ممنوعہ فنڈنگ کے اوپر. اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے. فورن فنڈنگ آئی ہے، ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے، فورن نیشنلز نے فنڈ کیا ہے، فورن کمپنیز نے فنڈ کیا ہے، اور اماؤنٹ سے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں درج ہیں، جو پبلک ڈاکیومنٹ ہے. 8 سال جواب دینے کے لیے عمران خان کو الیکشن کمیشن میں بلایا ہے، کوئی جواب نہیں جمع کرایا. آج بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں. نہ صادق اور امین رہے، نہ تھے، نہ کبھی تھے. یہ بنائے گئے تھے. اور جو مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں، جو جھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جو فیک کی جاتی ہیں، وہ اتنی دیر تک نہیں رہتی. جہاں سچ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش بھی کرتے ہیں، احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. تمہارا ایفیڈیوٹ ٹیکنیکل تھا، مریم نواز کی ٹرسٹ ڈیڈ جو تھی وہ کرپشن تھی، اور دوسروں کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالو اپنے باپ والدین کے ساتھ، اور اپنا مدعا آئے تو کہو ٹیکنیکل ایشو ہے. آپ مجرم ہیں فورن فنڈنگ کے. پاکستان تحریک انصاف فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر ہو چکی ہے، اس کا پروسیس ہونا ابھی باقی ہے، جو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا. یہ موازنہ نہ کیا جائے نواز شریف اور عمران. نواز شریف ملک کو ترقی دے رہا تھا، ملک کو بجلی دے رہا تھا، ملک کو امن دے رہا تھا، ملک کی عالمی سطح کو پہ عزت دے رہا تھا، ملک کو معاشی ترقی دے رہا تھا، ملک کو سی پیک دے رہا تھا، روزگار کو نوجوان کو روزگار دے رہا تھا، ملک میں مہنگائی ختم کر رہا تھا، ملک کو معاشی طور پر میں استحکام لا رہا تھا، جس کو اس سازشی منصوبے کی نظر کیا گیا. اور آپ ملک میں فورن فنڈنگ لا کر ملک کے پارلیمانی سسٹم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی 2014 میں، کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی. ملک کے اندر سی پیک کو روکا، ملک کے اندر میڈیا کی زبان بندی کی، پارلیمان کو تالا لگایا، معاشی طور پر مفلوج کیا، نوجوان کو بے روزگار کیا. یہ فورن فنڈنگ کے وہ ریوارڈز تھے جو آپ نے کشمیر کا سودا کیا آپ نے اسی ریوارڈ کی وجہ سے. اس لیے یہ موازنہ کرنا میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل غلط ہے. ایک فیصلہ آیا ہے، ثبوتوں کے ساتھ ہے، اور اس فیصلے کے اوپر عمران خان صاحب کو وہی سزا ہونی چاہیے جو ایک آئین کی ہوتی ہے، جعلی دستاویز جمع کرنے کے لیے. اور جب اس کرسی پر بیٹھا ہو، جس کرسی کو استعمال کرے ملک کے اندر عدم استحکام مچانے کے لیے، اور اب بس اب اس تماشے کو بند ہونا چاہیے.
کیونکہ فورن ایجنٹ پکڑا گیا ہے، کیونکہ ملک کے اندر ایک جماعت، سیاسی جماعت فورن اور فورن فنڈنگ لیتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ اب وہ کوئی اظہار رائے نہیں ہے، اب وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اب ملک کے اندر صرف عدم استحکام، ملک کی اکائیوں کو تقسیم، یہ جو کے پی کے کی پولیس لے آتے ہیں اور یہاں لوگوں وفاق کی پولیس سے لڑا دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کے پی کے بھائیوں کو ادھر لے کر آتے ہیں، وفاق کے لوگوں سے لڑا دیتے ہیں، کبھی پنجاب لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں 9 سیٹوں سے خود الیکشن لڑوں گا۔ میں بتاتی ہوں 9 سیٹوں سے اس لیے خود الیکشن لڑیں گے کہ فورن ایجنٹس کو تو ٹکٹ، فورن ایجنٹ کی تو ٹکٹ کوئی نہیں لیتا، کون لے گا ایک فورن ایجنٹ اور فورن ایڈڈ پارٹی کی ٹکٹ؟ اور پھر کون دے گا؟ پاکستانی جس کو یہ پتا ہو کہ یہ فورن ایجنٹ ہے، اور جس کو یہ پتا ہو کہ جب ملک میں یہ فورن ایجنٹ اس کرسی پر مسلط تھا تو اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا۔ ابھی کچھ 5 اگست گزری ہے، یہ کشمیر کا سودا عمران خان کے دور میں ہوا تھا، اس فورن ایجنٹ کے دور میں ہوا تھا، اس فورن ایڈڈ پارٹی جب ملک پر مسلط تھی تب ہوا تھا۔ اس لیے وہ تو ووٹ نہیں دیں گے، وہ کبھی ووٹ نہیں دیں گے، اس لیے آپ 9 سیٹوں سے نہیں، آپ کو ہر دفعہ ہر حلقے سے خود کے اوپر بڑا بڑا فورن ایجنٹ لکھا گیا ہے۔ اب بلہ آپ کا نشان نہیں ہے، اب فورن ایڈڈ پارٹی آپ کا نشان ہے، قانون کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق۔ اس لیے یہ ہونی چاہیے آج ہر پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی جنہوں نے اپنی حلال کی، خون پسینے کی پیسے ڈونیٹ کیے ہیں، آج ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کے پیسے کس جگہ استعمال ہوئے، ملک کی تباہی میں استعمال ہوئے، جس کو انشاءاللہ ہم نے سنبھالا ہے۔ مشکل ہے کیونکہ 4 سال کا ڈاکہ، چوری، آئین شکنی، جھوٹ، بھوک، افلاس، بے روزگاری، غربت تو 4 مہینے میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 8 سال، یہ 2008 سے منصوبہ شروع ہوا تھا جو 2022 تک جاری رہا، اور انشاءاللہ ملک کو بھی واپس بہتر کریں گے، عوام کو بھی خوشحال کریں گے، عوام کو روزگار بھی دیں گے اور نوجوان کو بھی روزگار دیں گے انشاءاللہ۔ میڈم ایک آئینی سا کویشچن ہے کہ تحریک انصاف پہ بین کی صورت میں 4 جگہ پہ ان کی گورنمنٹ ہے، ان گورنمنٹ کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ کیا ان کی اسمبلیاں جو ہیں وہ ایز خود جو ہیں وہ تحلیل ہو جائیں گی یا ان کے اوپر کوئی اور مزید جو کارروائی کریں گے؟ دیکھیں، جو کارروائی ہوگی، میں نے اس دن اپنی پریس ٹاک میں بڑے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یہ کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے، یہ قانونی کارروائی ہے جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں ہے، اور یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ اس لیے جو الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق اور ملک کے اندر آئین اور قانون کے مطابق جو اس کی سزا ہوگی، یہ آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو پتہ بھی چلے گا، کیونکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے فورن ایجنٹ پیسے لینے کی، اور کوئی پاکستان میں سیاسی جماعت بھی یہ جرت نہ کر سکے۔ یہ ان کا نا یہ ان کی ایک واردات ہے، آپ سمجھ لیجیے یہ عوام، اور ان کو یہ نہیں پتا، میں بار بار کہتی ہوں 25 مئی کو بھی اعلان ہوا تھا میں آ رہا ہوں، کہاں گئے؟ کدھر گئے؟ پشاور گئے اور پھر وہیں رہے، آ جاتے نا، کس ڈر سے نہیں آئے؟ لوگوں کو بار بلا کر، کل بھی لوگوں کو، پھر اس کے بعد جون کے 3 تاریخ کو آ رہا ہوں، تیاری کریں میں 3 دن میں آ رہا ہوں، کہاں گئے؟ پھر 10 تاریخ کو آ رہا ہوں، پھر 15 تاریخ کو آ رہا ہوں، پھر جون آ گیا، پھر جولائی ڈیٹ کو آ رہا ہوں، اور جانا ہے تو خدا کے واسطے کے پی کے جاؤ جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، بلوچستان جاؤ جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، پنجاب جاؤ جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، معافی مانگو اپنے گناہ کی، توبہ کرو اپنے گناہ کی، کیونکہ یہاں تو رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر ہے۔ کیس نہیں آ گیا، دوبارہ صحیح کریں، فیصلہ آ گیا، صحیح بات کریں نا۔
چلیں آپ ہاں جی جی آپ جتنی باتیں کریں گے سب کا جواب دوں گی. دیکھیں اس وقت ان کو کوئی پرابلم ہے اس قسم کی تو سپریم کورٹ بھی یہی ہے, قانونی ادارے بھی یہی ہیں. 4 سال ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, کیوں نہیں کیس کیا شروع؟ جو الزام تھے ان کے پاس جو اب لگا رہے ہیں 4 سال تھے, سب کو گرفتار کیا, سب پہ الزام لگائے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ گرفتار کیا, سزائے موت کی چکیوں میں رکھا, ایک ثبوت نہیں دیا تو یہ کیس بھی شروع کر دیتے, کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی سرکار پی ٹی آئی کے 4 جو کے ملازمین تھے ان کے بیانات ہو چکے ہیں, سابق اسپیکر کی تجدید ہو چکی ہے, عمران خان صاحب کو کب تک بلائے جانے کا امکان ہے, اور کیا اس کیس میں ان کی گرفتاری کا بھی کوئی امکان ہے؟ مجرم کو کیا کیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے؟ شکریہ سوال کا جواب. شامت راجہ آن لائن سے میرا سوال یہ ہے کہ جو صادق اور امین ذات سے آپ نے کئی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دل دکھتا ہے, یہ صرف اور صرف ایک ہی ذات صادق اور امین ہے اور رضا صاحب کی ذات ہے, انہیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے رجسٹر میں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ آپ کو ایجنٹ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے, اب آپ اقتدار میں آئے تو آپ انہیں کہہ رہے ہیں کیا ہم یہ سفر پیرو میں اسی طرح کرتے رہیں گے یا کہیں آگے جائیں گے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہم کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں عدالت ہم کہہ رہے ہیں نے فیصلہ کس نے فیصلہ دیا, عدالت نے فیصلہ دیا. کس نے بتائیں نا, تو ہم تو نہیں کہہ رہے نا سر, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق کہہ رہا ہے, اکبر ایس بابر کی پٹیشن کے اوپر کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے جھوٹے ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہیں نوئنگلی اینڈ ولنگلی. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے اندر ان کے 13 اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے. یہ مسئلہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اور عمران خان اور نواز شریف اور شہباز شریف کا نہیں ہے. یہ مسئلہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اس کے فیصلہ اس نے دیا ہے. اور صادق اور امین جو آپ نے بات کی, صادق اور امین میں نے نہیں استعمال کیا, ثاقب نثار نے سرٹیفکیٹ دیا ہے ایک جھوٹے شخص کو, تو یہ ان سے بات کریں نا, پٹیشن ڈال دیں ثاقب نثار کے اوپر ایک. عثمان خان صاحب دیکھو جس فورن ایجنٹ کے پاس بندہ نہ ہو ٹکٹ لینے کے لیے, جس فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کو پاکستانی عوام ووٹ نہ دے تو وہ کیا کرے گا, بتائیں نا کیا کرے گا, خود ہی لڑے گا. آخری سوال طارق عزیز دنیا سے. یہ بتائیں جو انڈیا سے پیسے آئے یونیورسٹی سے آئے یہ دشمنی میں آتا ہے, یہ ملک دشمنی میں وہ لفظ استعمال, دیکھیں میں نے پہلے یہ بات بول دی ہے کہ یہ مقدمہ مسلم لیگ نون نے نہیں کیا تھا, یہ مقدمہ اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں کیا تھا اور ایک فیصلہ آ گیا. اب اس پہ کارروائی ہونی ہے. سپریم کورٹ نے اپنا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق وہ ڈیکلیریشن کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے اور گورنمنٹ پابند ہے پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 2002 کے تحت اور الیکشن آرٹیکل 6 لگانے کے لیے. دیکھیں وہ فیصلہ کولیشن گورنمنٹ کا ہوگا, اس کی اگلی کیا چیز ہوگی اس کا فیصلہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا. اسی حوالے سے میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ پیسہ پاکستان آیا ہے اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف کون سے ہیرے تھے جن کو جے ٹی بنائی تھی؟ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہوا ہے, سی پیک کے استعمال ہوا ہے, کے خلاف استعمال ہوا ہے, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پیسہ استعمال ہوا ہے. آپ اس کو کس طریقے سے ثابت کریں گی کہ ایف آئی اے کوئی دوسرا ادارہ کہ یہ واقعی؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو بڑا سمپل بتایا نا, میں نے آپ کو بتایا 2008 سے لے کر 2022 کے حالات دیکھیں ملک میں کیا ہوئے ہیں, جس میں 2013 2018 تک دیکھ لیں, پھر 18 کے بعد 22 دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور پھر یہ دیکھ لیں کہ فیصلہ کیا کہتا ہے, اور پھر وہ پیریڈز بھی دیکھ لیں جس پیریڈز کے اندر یہ فورن فنڈنگ ملک کے اندر آتی رہی ہے اور پورا منصوبہ لانچ ہوا ہے. میں نے تو آپ کو یہ بات کو ریلیٹ کر کے ان تمام ثبوت جو الیکشن کمیشن فیصلے کا حصہ ہیں اس کے اندر موجود ہے. وہ یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کے جو ڈیلی ویجز کے ٹرانسلیٹرز ہیں اس کی گزشتہ 10 سال سے ڈیلی ویجز نہیں بڑھے ہیں, جبکہ شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے طور پہ منیمم ویجز 25,000 مقرر کرنے کا کہا تھا.
आप वज़ीर इत्तेहाद रेडियो पाकिस्तान के इन मुलाजिमीन के लिए जो डेली वेजेस 10 साल से नहीं बढ़ेंगे, इतनी महंगाई के दौर में आप क्या इक़दाम कर सकते हैं? देखिए, मैं रिव्यू कर सकती हूँ कि डेली वेज 10 साल से क्या थे, तहकीकात करके कि क्यों नहीं बढ़े, और उसको देख सकते हैं कि कैसे बढ़ा सकते हैं। उनको जल्दी फारग करेंगे पंजाब से, फिक्र ना करें, किसी की हक तलफी नहीं होने देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।